دنیا نے دیکھے۔ امیر المؤمنین خال المسلمین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات 22 رجب کو ہے۔ تو 22 رجب کو وفات پانے والی شخصیت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی تو اس مناسبت سے بطور خاص ماہ رجب المرجب میں اور سال کے باقی مہینوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ بھی کیا جاتا ہے۔ آج جمعۃ المبارک کے موقع پر جس عنوان کو میں نے چنا وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے 5 سال پہلے آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، اور حضور علیہ السلام پر ایمان لانے والے نوجوان صحابہ اکرام میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ہے۔ زیادہ راجح قول یہی معلوم ہوتا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئے تھے، اور دلیل علماء کرام اس کی یہ پیش کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ سے پہلے، لمبا واقعہ ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام نے عمرہ کی ادائیگی کے بعد سر منڈوایا تو اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تراشنے کی جو خدمت حصے میں آئی، حضرت امیر معاویہ کے حصے میں آئی۔ اگر حضور علیہ السلام کو حضرت معاویہ پر اعتماد نہ ہوتا تو ذرا اندازہ کیجئے کہ بال تراشنے کے لیے جو بھی اعلیٰ استعمال ہو، بہرحال وہ انتہائی تیز ہوتا ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ وہ تلوار سے بھی تیز ہوتا ہے۔ اگر مصطفیٰ کریم کو حضرت امیر معاویہ کے بارے میں شک ہوتا تو مصطفیٰ کریم کبھی قریب نہ بلاتے اور ہاتھ میں وہ پھل نہ دیتے کہ وہ حضور کے بال مبارک تراش دیں، اور حضور علیہ السلام کا ان کو انتخاب کرنا اور پاس کھڑے ہوئے دیگر صحابہ اکرام کا حضرت امیر معاویہ کو منع نہ کرنا، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حضور علیہ السلام کو تو اعتماد تھا ہی کہ منہ مبارک تراشنے کا موقع آیا تو یہ اعزاز حضرت امیر معاویہ کو ملا۔ حضور کے صحابہ اکرام کو بھی اعتماد تھا کہ اگر معاویہ کے ہاتھ میں یہ تلوار سے زیادہ تیز آلہ موجود ہے اور مصطفیٰ کریم کے بال تراشنے کی ذمہ داری ان کے حصے میں آئی ہے تو محبت ہی محبت ہے، بغض کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو گویا فتح مکہ سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے کلمہ پڑھنے والوں میں تھے، اور دیگر صحابہ اکرام کو بھی اس بات کا علم تھا کہ یہ حضور کے قریب تر ہیں، اور حضور علیہ السلام کے ساتھ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نمایاں نسبت ہے وہ یہ ہے کہ ان کی بہن حضرت رملہ جن کی کنیت ہے ام حبیبہ، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں تھی، اور پیغمبر علیہ السلام کے نکاح میں حضرت ام حبیبہ کا آنا اور حضرت امیر معاویہ کا حضور علیہ السلام کا اس طور پر برادر نسبتی بننا یہ اپنی جگہ پہ شان ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ کی اس کے علاوہ پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ ایک اور نسبت بھی ہے،
اور وہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، مومنوں کی ماں ہیں، حضرت معاویہ کی بیوی اور حضرت میمونہ یہ آپس میں بہنیں ہیں، اس لحاظ سے حضرت امیر معاویہ حضور علیہ السلام کے برادر نسبتی بھی ہوئے اور حضور کے ہم زلف بھی ہوئے۔ یہ دھوئیں والی خوشبو بند کر دو، ایسی خوشبوئیں جن سے دھوئیں نکلتے ہوں، اللہ بچائے۔ ایسی خوشبو جس سے دھواں نکلتا ہو، اللہ بچائے، چونکہ خوشبو تو جہاں آتی ہے، اخلاق کی خوشبو جہاں آتی ہے، عطر کی خوشبو جہاں آتی ہے، وہاں تو جلتے ہوئے انگارے بھی بجھ جاتے ہیں، اور جہاں خوشبو خود انگارہ بن جائے، وہ جنہوں پنجابی چاہتے ہیں تیرا چموڑی وٹ ڈھوڑے۔ ہمارا ایک عزیز کہتا تھا کہ یہ جب کسی سے محبت بھی کرتا ہے تو یہ قل ہو اللہ بھی پڑھے تو لگتا ہے کہ تبت یدا پڑھ رہا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، حضور علیہ السلام کے ساتھ حضرت ام حبیبہ کے رشتے کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت اور رشتہ داری ہے، خال المسلمین ہیں، حضور علیہ السلام کے سالہ ہیں، حضور علیہ السلام کے برادر نسبتی ہیں، اور حضور علیہ السلام کے ہم زلف بھی ہیں کہ حضرت میمونہ حضور کی زوجہ اور حضرت میمونہ کی بہن حضرت معاویہ کی زوجہ۔ اور اس سے آگے چلیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کے بیٹے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں پیغمبر علیہ السلام کی دو بیٹیوں کا آنا، یہ بنو امیہ کا بھی اعزاز ہے، حضرت عثمان کا بھی اعزاز ہے، حضرت معاویہ کا بھی اعزاز ہے۔ اور یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ بنو امیہ سے حضور علیہ السلام کو محبت ہے۔ حضور علیہ السلام کو بنو امیہ سے محبت نہ ہوتی تو حضور علیہ السلام کی یکے بعد دو بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں نہ جاتی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حضرت ابو سفیان ہیں، ان کا تعلق بھی بنو امیہ سے ہے، اور حضرت ابو سفیان کی صاحبزادی حضرت ام حبیبہ ہیں، ان کا تعلق بھی بنو امیہ سے ہے۔ لیکن یہاں پہ جو سمجھنے کی بات ہے وہ بنو امیہ کے سمجھنے کی بات نہیں ہے، یہاں پہ جو سمجھنے کی بات ہے وہ نسبت مصطفیٰ کو سمجھنے کی بات ہے، اور نسبت مصطفیٰ کو ہی پھل لگتا ہے، نسبت مصطفیٰ کو ہی پھول لگتا ہے، نسبت مصطفیٰ کو ہی بھاگ لگتا ہے کہ ام حبیبہ کے گھر میں ابو سفیان آ گئے۔ جب ابو سفیان ام حبیبہ کے گھر میں آئے تو ابو سفیان کو بیٹی کیا کہتی ہے؟ کہتی ابا ذرا ٹھہر جاؤ، بیٹھنا نہیں ابھی، ذرا ٹھہر جاؤ۔ ابو سفیان ٹھہر گئے، ام حبیبہ نے بستر کو لپیٹا، چارپائی ننگی ہو گئی، کہا ابا اب بیٹھ جاؤ۔ ابو سفیان نے کہا بیٹی بات بڑی عجیب ہے، جب باپ گھر میں آئے تو ننگی چارپائی پر بیٹیاں بستر بچھا دیا کرتی ہیں، تو عجیب بیٹی ہے، تو نے بچھے ہوئے بستر کو لپیٹ دیا۔ ام حبیبہ نے جواب دیا یہ بستر میرے محمد مصطفیٰ کا ہے اور آپ نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا، جب تک تم کلمہ نہ پڑھو میں اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ محمد کے بستر پہ سفیان بیٹھ جائے۔ نسبت کو پھل لگتا ہے۔ اگر بنو امیہ کی بات کی جاتی ہے اور کہنے والا کہتا ہے کہ جناب میں نے بنو امیہ کے بروں کی بات کی ہے، میں نے بنو امیہ کے اچھوں کی بات نہیں کی، تو کیا کوئی بنو ہاشم کو برا کہتا ہے؟ حالانکہ یہاں پہ ابو لہب نے کلمہ نہیں پڑھا، یہاں پہ ابو جہل نے کلمہ نہیں پڑھا، یہاں پہ محمد مصطفیٰ کو ستایا گیا۔ تو بنو امیہ کے بروں کو سامنے رکھ کر سارے بنو امیہ کو گالی دینے والوں، یہ اصول بنو ہاشم کے بارے میں تمہارا اختیار نہ کرنا، جنہوں نے پیغمبر کو گالیاں دی، پیغمبر کو ستایا، کنبے قبیلے کے بڑے سردار
طائف کے ہوں یا مکہ کے ہوں، حضور علیہ السلام کو ایذا پہنچانے کے در پہ رہے، لیکن وہاں رعایت کرنا اور یہاں پر بولنا اس بات کی دلیل ہے اصل تمہیں مسئلہ بنو امیہ سے نہیں ہے، اصل تمہیں مسئلہ ان محمد کے صحابہ سے ہے جنہوں نے اپنے دور میں تمہارے آباء و اجداد کو رگڑ کر رکھ دیا تھا۔ روندی یہ یارہ نو نہ لے لے کے بھراواں دا، رولے ہور پیڑا اور تے پھکیاں اور، مسئلہ اور ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو پیغمبر علیہ السلام نے نہ صرف یہ کہ رشتہ داریوں کے اعتبار سے مقام اور مرتبہ عطا ہوا، بلکہ حضرت امیر معاویہ وہ ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے ان کو قرآن لکھنے کی خدمت سپرد کی ہے، قرآن لکھنے کی خدمت سپرد کی ہے۔ یہاں کسی ڈاکٹر کے پاس کوئی چلی جائے نا عورت، ڈاکٹر پرچی پہ نام لکھتے وقت پوچھتا ہے نام کیا ہے، تو عورت بتا دے کہ میرے بچے کا نام ہے معاویہ، تو اگر وہ میلے دل والا